یہ بھی روا سے ایک دوست کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ خواتین کے ایک پروگرام میں پردہ کا معیار جماعت احمدیہ کی شان کے کچھ منافی معلوم ہوا تھا، اچھا، تو اس بارے میں بھی حضور کچھ نصیحت فرمائیں، کوئی رہنمائی جماعت فرمائیں۔ احمدیہ کا معیار تو میں نے طے کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، بلکہ میں نے بھی کیا طے کرنا ہے، قرآن کریم نے طے کیا ہوا ہے، میں اس کے متعلق روشنی ڈال چکا ہوں بارہا۔ تو آپ کے اپنے ذوق کے خلاف ہو سکتا ہو، لیکن جہاں آپ یہ کہتے ہیں جماعت کے وقار کے منافی ہے، تو یہ کوئی محاورہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں غیر اسلامی بات کیا تھی؟ کیا اس پردے میں بے حیائی کا عنصر شامل تھا؟ کیا اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ دعوت نظارہ دی جا رہی ہے؟ یا یہ اثر پڑتا تھا کہ شریف سوجی ہوئی عورتیں ہیں اور کہیں نقاب ڈھیلا بھی ہو جاتا ہے، اور ضروری بھی نہیں کہ وہی نقاب ہو جو پاکستان میں رائج ہے، جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ یہی نقاب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پہنا جاتا تھا۔ تو اپنے تعصبات کو اسلام کا نام دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسرے، ایک چھوٹے سے ملک میں رہ کر ساری دنیا کو اس معیار پہ ناپنا، یہ ویسے ہی خلاف عقل بات ہے۔ ایک پردہ جس کو واضح طور پر اسلام نے معین نہ کیا ہو، اگر آپ اس کو ساری دنیا پر ٹھونسنے کی کوشش کریں گے تو اسلام سے دشمنی کریں گے۔ بنیادی روح جو پردے کی ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ اگر باہر کی قومیں جن کو پردے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ ایک قدم بھی جب بے حیائی سے رک کر حیا کی طرف اٹھاتی ہیں وہ عورتیں، تو وہ اسلام کی طرف میں داخل ہو رہی ہیں۔ ان داخل ہونے والیوں کا یہ استقبال کہ تمہارا پردہ ٹھیک نہیں، تم یوں کر رہی ہو وہ کر رہی ہو، آپ تو اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیں گے۔ اور یہی چیزیں جب اپنے ملک میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اپنے دیہات میں جا کے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ عورتیں جو کھیت میں گھونگھٹ لے کر یا گھونگھٹ نہ لے کر بھی چادر لے کے بھی جاتی ہیں، آپ نے کبھی تکلیف نہیں محسوس کی، آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ اسلامی پردہ کے خلاف ہے۔ پاکستان میں مختلف شہروں میں جو پردے کا معیار ہے جو کرتے ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں، اور اس پہ اعتراض نہیں۔ دراصل آپ کی مراد ہے دکھاوے سے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی نیت ضروری یقیناً دکھاوے کی تھی۔ ایک سوال کرنے والے کا انداز ایسا ہو سکتا ہے جس میں وہ اپنی سبکی محسوس کرتا ہے کہ اپنے گھر میں ماحول اور بنایا ہوگا، ہو سکتا ہے وہاں بچیوں پر زیادہ سختی ہوتی ہو، اور پھر جب وہ بیٹیاں ان کی یہ دیکھیں گی پروگرام تو کہیں گے دیکھ لو اب وہاں تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ خوف بھی ہوتے ہیں، مجھے کئی خط آتے ہیں، یہ پہلا خط نہیں ہے۔ دیکھنے والی بات بنیادی طور پر وہی ہے کہ آپ کو پردے کی محبت ہے یا اپنی انا کی خاطر آپ بعض باتیں سوچتے ہیں، سبکی محسوس کرتے ہیں تو کیوں محسوس کرتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ پنڈی سے بھی ابھی خط آیا تھا، ایک خاتون کا، بڑی مخلص اور بہت خدمت کرنے والی اعلیٰ خاندان کی ہیں، لیکن بڑی سختی سے تنقید کی ہوئی تھی اس پردے پر جو یہاں بچیوں کا پردہ تھا، اور اس میں یہ تھا کہ آپ نے تو ہمیں تو شرمندہ ہو گئے، ہم اپنی غیر احمدی دوستوں کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ کیا پردہ ہے۔ پھر میں نے باقاعدہ تحقیق کی، سب سے پتہ کیا کیا ہو رہا تھا، تو پتہ چلا کہ دو قسم کے پردے سامنے آئے تھے۔ ایک تو وہ پروگرام تھا جس میں خواتین نے خوب کس کس کے نقاب یہاں سے باندھے ہوئے اور آنکھوں کے اوپر اینکیں چڑھائی ہوئیں، اور بہت شدت کے ساتھ وہ پردہ تھا، اور اس کے اندر ہی یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ جب ہم پہلے آئی تھیں تو یہاں کے لوگ ہمیں ڈارلنگ کہا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، وہ لطیفے کے طور پر باتیں بیان ہو رہی تھیں۔ تو اظہار میں پردہ نہیں تھا، مگر جو ظاہری شکل صورت ہے اس میں ایسی عمر میں سختی تھی جس عمر میں قرآن کریم بھی ڈھیلا ہونے کی اجازت دے دیتا ہے، اور اس کا جو اثر پڑ رہا تھا وہ ہے دیکھنے والی بات ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مداہنت کی خاطر ہم اپنے اصول نہیں بدل سکتے، لیکن وہ اصول جو قرآن نے پیش کیے ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔
لیکن ہمارے اپنے قومی تعصبات یا قومی انداز اسلامی اصول کے نام پر اگر دنیا میں پیش کیے جائیں گے تو وہ قبول نہیں ہوں گے بلکہ رد کیے جائیں گے. بس باہر کی سب دنیا کے لیے اہمیت ہے، اسلام صاحب جہان کے لیے ہے. مختلف قسم کے اسلامی معاشرے ہیں. انڈونیشیا کا پردہ خاص قسم کا ہے، بہت کھلا سا. وہ جو پردہ کرتی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جو نہیں کرتی وہ تو بہت کثرت سے ہیں. عربوں کے مختلف ممالک میں مختلف پردے رائج ہیں. موراکو میں جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں کا پردہ ایسا ہے جیسے بالکل تمبو کے اندر بند ہو جائے کوئی، اور ان کے جو برقعوں میں مقید عورتوں کی تصویر یہاں یورپ میں دکھائی جاتی ہے. نتیجتاً لوگ اسلام سے متنفر ہوتے ہیں، موراکو سے نہیں ہوتے، یا الجیریا یا ٹونیشیا سے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ ہے دیکھ لو، اسلام چاہتا ہے کہ عورت اس طرح گھورے میں بند ہو جائے اور خیمے بن کر ساری دنیا میں پھرے. وہ جو توجہ ہٹانے کے لیے ایک ذریعہ اختیار کیا گیا تھا، وہ توجہ غیر معمولی طور پر کھینچنے کا ذریعہ بن گیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرو. یہ تو نہیں فرمایا کہ بدزیب اور بدصورت بن کے پھرو. یہ دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بس پردے کی روح کو چھوڑ کر ایسی باتوں میں پڑ جانا، در حقیقت اگر آپ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں گے تو آپ کو اندر اپنی کوئی انا کچلی ہوئی دکھائی دے گی، اپنے کچھ تصور زخمی دکھائی دیں گے. اسلام کی محبت اگر ہو تو پاکستان میں کیوں رد عمل نہیں ہوتا؟ وہاں جب آپ مختلف قسم کے پردے رائج دیکھتی ہیں وہاں کیوں نہیں بولتی؟ جس جگہ سے کہا جا رہا ہے وہاں کی مجھے اطلاعیں ملتی رہتی ہیں کس قسم کا پردہ وہاں چل رہا ہے. پردہ ہر قسم کا اس دنیا میں رائج ہوگا. کوئی دنیا کی طاقت اس کو ایک قسم میں تبدیل نہیں کر سکتی. اگر آپ کا یہ خیال ہے تو بھول جائیں اس بات کو. لیکن ایک اس پردہ ہے جو ساری دنیا میں رائج ہو سکتا ہے، اور جماعت لازماً وفا کے ساتھ اس کو رائج کرنے کی کوشش کرتی رہے گی، اور وہ ہے حیا، اسلامی اقدار کو اپنانا، عورت کا اس طرح سنبھل کے باہر نکلنا کہ کوئی بیمار نظر بھی اس سے حوصلہ نہ پائے. اور یہ روح جو ہے یہ بعض دفعہ پورے برقعے میں بھی پیش نظر نہیں رکھی جاتی. ایسے ایسے فیشن برقعوں کے بنتے ہیں کہ بدن کے اونچ نیچ سب اس میں ظاہر کرنے کی بالارادہ کوشش کی جاتی ہے. اور وہ بچیاں کوئی دوسرا برقع تھیلا پہنے تو ان کو کوفت ہوتی ہے، شرم آتی ہے، حالانکہ پتہ نہیں کون اس کے اندر پھیر رہا ہے. مگر وہ خاص انداز کے، مختلف رنگوں کے، خاص کاٹ کے، یہ بھی فیشن چلے ہوئے ہیں. تو انسان کی نیت اس کو ضرور بتا دیتی ہے کہ تمہاری نیت ہے کیا. پردے کے خلاف ایک یہ رد عمل ان بچوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی قدامت پرست چیز ہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں. ہم برقع تو پہنتی ہیں مجبوراً، لیکن دیکھو ہماری کاٹ کیسی ہے، اور بالکل جدید طریق پر پہن رہی ہیں. تو وہ جو بوجھ ہے تعلیم پر عمل کرنے کا، اس کا تھوڑا سا بدلہ اس تعلیم کو بگاڑ کر اس کی شکل میں تبدیلی پیدا کر کے اتار لیتی ہیں. یہ ساری باتیں ظاہر کی باتیں ہیں. میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں یورپ میں مختلف جگہ پر جو خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں ان کے اندر ایک نمایاں پاک تبدیلی ہے. ان کے سامنے اگر آپ اسلامی معاشرے کے طور پر پاکستانی معاشرہ پیش کریں گی اور ان کے اوپر ویسی پابندیاں داخل کریں گی جیسے بعض پسماندہ ممالک میں ان کا اپنا تصور اسلام کے نام پر عورتوں کے لیے زنجیریں بن گیا ہے، تو پھر اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑی دقت پیش آئے گی. اور ہم تو کل کی بجائے آج فتح چاہتے ہیں. تو وہی بات میں پھر دہراتا ہوں، اسلام کے اصولوں پر کوئی صلح نہیں کسی سے ہو سکتی، لیکن اسلام نے جو لوچ رکھی ہے، جو حکمتیں بیان کی ہیں، جو مختلف حالات کے پیش نظر پردے کی مختلف شکلیں بیان فرمائی ہیں، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے لیے اور پردہ مقرر فرمایا ہے، کھل کر بتایا گیا ہے. وہ گھر کے ملازم
जिनसे किसी बेहयाई का ख़तरा नहीं, उनके लिए और पर्दा बताया गया है। वो ख़वातीन जो एक ख़ास उम्र को पहुँच चुकी हैं, जहाँ बिलअमूम बीमार नज़र भी किसी हिर्स के साथ नहीं पढ़ सकती, उनका और पर्दा दिखाया गया है। बीमार मुआशरों का और पर्दा दिखाया गया है। बताया गया है कि ऐसे लोग फिरते हैं जिनके दिलों में मर्ज़ है, और इस लिहाज से बाज़ मुल्कों में पर्दा उन असूलों के ताबे कम ढीला हो सकता है और सख्त भी हो सकता है। अगर ऐसे मुल्क हैं जहाँ चेहरे पर नज़र पड़ते ही बेहयाई का तस्वुर है और लोग घूरे फिरते हैं, अमन नहीं देते किसी औरत बेचारी को, वहाँ पर्दे में निस्बतन ज़्यादा सख्ती ज़रूरी है। लेकिन जहाँ आदत पड़ी हुई है ऐसे नंग और बेहयाई की कि चेहरा कोई तहरीक ही पैदा नहीं करता, वहाँ चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा ढांपना इस्लाम से वफ़ा नहीं है और ना इस्लामी पर्दे की रूह से वफ़ा है, बल्कि बेवजह इस्लाम के एक ऐसे पहलू की तरफ मनफी तवज्जो खींचना है जो पहलू अपनी ज़ात में मनफी नहीं बल्कि हसीन और दिलकश पहलू है। बस इन सब बातों को देखा करें। और जिन बच्चों की बात कर रहे हैं ये कि ये पर्दा बड़ा ख़तरनाक और बड़ा काबिल शर्म था, मैंने वो देखा है। वाक़या ये है कि अच्छा भला यहाँ तक उन बच्चियों ने ढांपा हुआ था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब एक बच्ची की तरफ उस कैमरे का मुंह हुआ है तो वो गिर गया निकाब, उसने उसी वक्त उसको भी ठीक किया। अब ये जो बच्चियाँ जिन पर आपको एतराज़ हो रहा है, ऐसी बच्चियाँ कम होती हैं दुनिया में। अपने कॉलेजों में जाती हैं, अपने कामों पर जाती हैं और बड़ी जुर्रत से सर उठाकर इस्लाम के लिए गैरतें दिखाती हैं, अपने प्रोफेसरों से लड़ती हैं। कोई बेहयाई किसी किस्म की नहीं। कभी कोशिश नहीं हुई कि लोग हमें देखें और हमारी तरफ माइल हों। और जो वक्त मिलता है, बाकी लोग बच्चियां जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं वो तो नाकाबिले बयान है। ये किसी क्लब में नहीं जाती, घरों में नहीं बैठ रहती, मस्जिद पहुंच जाती हैं, वहाँ दिन रात खिदमतें कर रही हैं। बाद दफ़ा रात 11-11 बजे तक भाई बेचारे आके अपनी बहनों को लेने के लिए आए हुए होते हैं या बाप पहुँचे हुए होते हैं। ये सारा मंजर जो है ये आपने भुला दिया है और इनके उस पर्दे को जो यहाँ के लिहाज से बड़ा सख्त पर्दा है। कॉलेज में भी उन पर एतराज़ होते हैं, यूनिवर्सिटियों में उन पर लोग हंसते हैं, बाज़ दफ़ा लेकिन परवाह नहीं करती। उन पर आप एतराज़ कर रही हैं। ये तो कोई वो इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, ये बस तसुबात हैं, मुल्की कौमी तसुबात हैं। और अहमदियत के लिए बड़ी ऐसी मुश्किलात हैं जिनका इसके बैनुल अक़वामी होने से ताल्लुक़ है और हम सारे पहलुओं को देख कर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं और किसी एक के अपने ज़ाती तासुबात या तंग नज़री को हम हरगिज़ इस्लाम की तरफ मंसूब नहीं होने देंगे और किसी एक के खुले बेहयाई के ख़यालात को भी और उनके नाम पर वो जो आज़ादी तलब करता है या तसव्वुर रखता है, हम इस्लाम में दखल देने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये तो पुल सिरात है जिस पर फूल फूंक कर कदम रख रहे हैं। जिन बच्चियों पर एतराज़ है, मैं गवाही देता हूँ और मैं जानता हूँ बड़ी देर से बहुत सी हैं जो मेरे से ज़ेर तरबियत रिसर्च के काम कर रही हैं, इस्लाम पर, ईसाइयत के मुतालिक बड़ी गहरी रिसर्च कर रही हैं। बिल्कुल पाक बाज और साफ दिल और साफ बातिन और साफ गो बच्चियाँ हैं जो कभी भी दुनिया को अपनी तरफ खींचने के लिए सज धज करने निकली। तो इनको अपने एतराज़ का निशाना न बनाएं, हौसला करें और वहाँ भी ऐसा पर्दा राज करें जो इस्लाम की पर्दे की रूह की ज़रूर हिफाजत करता हो, ज़ाहिरी तौर पर किसी को कोई कमज़ोरी दिखाई दे या ना दे।